السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، من يتخذ من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت زیادہ گہرے، مضبوط اور سخت ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر دیکھ لے وہ لوگ جنہوں نے
ظلم کیا، جس دن دیکھیں گے وہ عذاب کو، پھر کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد کے بعد آنگین اللہ تعداد السلام ہوں، امام الکل ختم رسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطلق کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوں صحابہ اکرام کے مرتبوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور بڑی امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، گزشتہ کے خطبات سے آپ اپنے خالق و مالک، میرے اور آپ کے خالق و مالک، ہمیں بنانے والے اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والے اپنے اللہ کی شان کے حوالہ سے آپ مختلف خطبات جمعہ سماعت فرما چکے ہیں۔ معرفت الہی کے حوالہ سے بھی آپ نے خطبہ سنا کہ ہمارے رب کی پہچان کیا ہے۔ پچھلا ہمارا خطبہ کیا تھا؟ ہر اچھی چیز کو کس کی طرف منسوخ کرنا ہے؟ سارے بولے اللہ آپ کو صحت والی عافیت والی زندگی دے، اور اللہ ٹائم پہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ سب سے پہلا جو بھی ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، اس اچھے عمل میں اپنے آپ کو پیچھے کر دینا ہے اور اپنے اللہ کو میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ کون ہے؟ میرا۔ اچھا کام کر لیا، کس کی توفیق سے ہوا؟ کس نے کروایا؟ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر کس نے کروائی ہے؟ منی ومن الشیطان، میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، میرے اللہ اس میں شامل۔ جب ہمارے رب کی معرفت، اللہ کی پہچان، خالق و مالک کا تعارف، اس کے آداب، ان ساری چیزوں کو آپ نے سماعت کیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایسے الہ سے محبت بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایسے بنا دے کہ ہم تیرے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم تیری محبت کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ تیری محبت کو چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری محبت، تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور ہمیں ایسے رستے، ایسے طریقے جن سے تیری محبت نصیب ہوتی ہے، ان طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے رب کی محبت، اس اللہ کا تعارف سنا، اس رب سے آپ کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔
مشرک اللہ کی محبت میں مضبوط نہیں ہوتا. اگر رب کی محبت میں مضبوط ہو پھر غیر اللہ کے نام کے نعرے نہ لگائے. اگر اللہ کی محبت میں مضبوط ہو پھر غیر اللہ کے نام کے بھنڈارے نہ بانٹے. اگر اللہ کے ساتھ محبت ہو پھر پتر دا نام پیرا دیتا نہ رکھے. اگر اللہ سے محبت ہو تو کاروبار کس نے دیا؟ رب نے دیا. نام اپنے پیروں کے نہ لگائے. اگر رب سے محبت ہو پھر کبھی علی حجویری کے دربار پہ جا کے دیگیں تقسیم کرے, کبھی سیمن شریف جا کے دیگیں بانٹے, کبھی پنڈی جا کے, کبھی سندھ جا کے, کبھی ہند جا کے, کبھی دہلی جا کے, کبھی کہیں جا کے اپنی جبین نیاز کو نہ جھکائے. پھر یہ جبین نیاز جھکائے تو صرف ایک رب کے جناب اکرام کے سامنے جھکائے, اور ذبیحے دے صرف ایک رب کے نام کے دے, قسمیں اٹھائے صرف ایک رب کے نام کی اٹھائے, اور بھنڈارے بانٹے تو کس کے نام کے؟ بچوں کا نام رکھے تو عبد الرحمن رکھے, بیٹے کا نام رکھے عبداللہ رکھے, بیٹے کا نام رکھے صفی اللہ رکھے, بیٹے کا نام رکھے عبد الرقیب رکھے, بیٹے کا نام رکھے عبد المقیت رکھے, بیٹے کا نام رکھے عبد الرب رکھے. پھر اپنے بیٹوں کو غیروں کے نام منسوب نہ کرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کے علاوہ غیروں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کے نام کے نعرے لگائے جائیں. اگر ہم مشکل کشا علی حاجت روا علی کے نعرے لگائیں تو یہ اللہ سے محبت ہے؟ کیوں جی؟ اللہ سے محبت کرنی چاہیے, وہ غیروں سے محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, یحبونہم کحب اللہ. اللہ کے نام پہ اگر جان چلی جائے تو یہ خوش قسمتی ہے یا نہیں؟ تو اگر کسی آستانے کا دفاع کرتے ہوئے جان چلی جائے تو پھر یہ نیکی ہوگی. اگر شرک کی حفاظت کرتے ہوئے جان چلی جائے تو نیکی ہوگی. اگر توحید پہ کار بند رہے تو پھر نیکی ہوگی یا نہیں؟ توحید تے قائم جان جدی, توحید تے قائم جان جدی, کسے اگے نہیں نینی آن ودی. جو عقیدہ توحید پہ کار بند ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں جاتی کر سکتی. جو رب سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دلوں سے کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی. آندیاں چلیں, طوفان آئیں, پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہوں, دکھوں کی بارشیں ہو رہی ہوں, جو رب سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کی محبت میں ان کے درمیان اور رب کی محبت کے درمیان ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب وہ رب کے نام پہ جانے دے رہے ہوتے ہیں, جب رب کے نام پہ دکھ سہ رہے ہوتے ہیں, جب اللہ کے نام پہ اذیتوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, جب رب کے نام پر اپنی اولادیں قربان کروا رہے ہوتے ہیں, جب رب کے نام پر مال لٹا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم جو اس وقت سکون اطمینان اور دل کو ڈر پڑتی ہے وہ کسی اور موقع میں نہیں ہوتی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم نے پڑھا جب مشرکین مکہ کوئلوں کے اوپر لٹاتے, مورخین نے لکھا ہے, سیرت صحابہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نکلنے والی چربی ان کوئلوں کو بجھایا کرتی تھی. مکہ کی پتھریلی گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے, تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلال جب تجھے اذیتوں سے دوچار کرتے ہیں تو اس وقت ان کی
کی مان لیا کرو۔ رخصت مل گئی، بلال کہتے اس سے بڑی کیا بات ہے، اپنے آپ کو محفوظ کروائیں، اپنے آپ کو محفوظ کروں، اپنے جسم کو محفوظ کروں۔ وقتی طور پہ جب اذیت اور تکلیف دینے کی طرف آتے کہہ دیتے بھائی میں تمہارے علاوہ مانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ کون سی بڑی بات تھی؟ کاشانہ نبوت سے جب اجازت مل چکی ہے، ناطق وحی نے جب اجازت دے دی، جس کی زبان نبوت جنبش میں اس وقت تک نہیں آتی تھی جب تک آسمانوں سے جبریل امین نہ آتے تھے، جب اس ہستی نے اجازت دے دی تو پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے قدغن لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ کہا محبوب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب بلال کو وہ کوئلوں پہ لٹاتے ہیں تو بلال کہتا ہے اللہ احد، جب تبتی ریت پہ مجھے لٹاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ احد، جب مجھے گلیوں کے اندر گھسیٹتے ہیں ٹانگوں سے پکڑ کر تو جب میں احد احد کی آوازیں لگاتا ہوں، احد احد کے ترانے پڑھتا ہوں، محبوب مجھے اس رب کی عزت و عظمت کی قسم ہے، جو مزہ، جو سکون اور جو سکھ مجھے اس وقت آتا ہے وہ زندگی کے کسی موقع پہ نہیں آیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور شریفی سے پیچھے کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کیسر روم نے سردار ابو سفیان سے پوچھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، باب بدء الوحی کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، بڑی لمبی روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے۔ اس نے کہا سردار ابو سفیان مجھے یہ بتلاؤ کہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی اذیتوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگیوں، ترسیوں، بھوک، پیاس اور افلاس کے ڈر سے پیچھے بھی ہٹا ہے؟ کہا اللہ کی قسم کو تو جانے دے جاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، دکھ سہ جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے، پریشانیوں کو سینوں سے لگا لیتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہا کیسر روم کہتا ہے اللہ کی قسم، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شرینی، ایمان کی مٹھاس جب کسی انسان کے رگ و پے کے اندر سرایت کر جائے، دنیا کے دکھ اور دنیا کی پریشانیاں اللہ کی محبت، اس کی شرینی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، دنیا کی کوئی چیز اس کے دل سے نکال نہیں سکتی۔ اور کہنے لگا جتنی باتیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں وہ ساری آپ نے بتلائی، سنو پھر۔ لو کنت عندہ لتجشمت لقاءہ، اگر میں اس محبوب کے پاس ہوتا میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور اللہ کی عظمت کی قسم ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا تو پھر ان کو دھو کے پی لیتا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اتنی پیاری ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان کی۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وجد حلاوت الایمان من احب اللہ ورسولہ، لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے پھر یاد رکھو ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی، ایمان کی شرینی، ایمان کی مٹھاس اسے نصیب نہیں ہوئی جسے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم نے اللہ کی محبت کے اوپر بڑے موتی پرو دیے ہیں، بڑے سارے اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر بندہ اپنے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم نے نامے پارے کے 10ویں پارے کے اندر سورۃ البراء میں فرمایا اے دنیا کے لوگوں،
میں تمہارا رب تمہیں اعلان کر رہا ہوں کہ تمہیں ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے خالق و مالک سے محبت ہونی چاہیے. یہ تمہارے رب کی ذات کا تقاضا ہے، تمہارے اللہ کی ہستی کا تقاضا ہے کہ تمہیں ساری کائنات سے بڑھ کر کس سے محبت ہو. اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی کس کی بنیاد پہ کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کی بنیاد پہ کرنی ہے. الحب للہ، محبت کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. بغض کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کا نافرمان ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ اللہ کی بغاوتیں کرنے والا ہے، میں نے اس سے تعلق نہیں رکھنا. اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، میں نے اس سے تعلق نہیں رکھنا. یہ بندہ 5 وقت کا نمازی، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، میں اسے اپنے گھر میں دعوت بھی دوں، اسے کھانے بھی کھلاؤں، اسے محبت بھی کروں. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرے رب کے زیادہ قریب ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت کس کے لیے؟ اللہ. اور بغض بھی کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے. فرمایا قل ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہہ دے اگر تمہارے آبا، تمہارے بڑے، تمہارے والدین، تمہارے آبا و اجداد، قل ان کان آباؤکم، ایک. نمبر 2 وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، تمہارے بیٹے. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اولاد سے. اولاد سے. یا اولاد کے لیے چوریاں بھی کرتا ہے، اولاد کے لیے ڈاکے بھی ڈالتا ہے، اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اولاد کے لیے فراڈ کرتا ہے، اولاد کے لیے دھوکے دہیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے بددیانتیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے ناانصافیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے پاپڑ ہیں جو بیچتا ہے، صرف کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اللہ کہتے ہیں تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی. کتنے ہوئے؟ کتنے رشتے ہوئے؟ 3. آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. یہ بھی بڑا خلت والا رشتہ ہے، بڑا محبت والا رشتہ ہے، بڑی مودت والا رشتہ ہے. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قربے قبیلے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال، منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر تمہاری مارکیٹیں، تمہارے بڑے بڑے پلازے، تمہاری بڑی بڑی لمبی چوڑی زمینیں، تمہارا جتنا مال ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے بنگلے جن کے اندر جا کے تمہیں بڑی راحت آتی ہے، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، پوری تسلی کے ساتھ سو جاتے ہو، آرام کرتے ہو، جس میں تمہاری عزت بھی ہے، جس میں تمہاری آبرو بھی ہے، جس میں تمہارا سکون بھی ہے، جس میں تمہارا اطمینان بھی ہے، جس میں تمہاری اولاد بھی ہے، تمہاری بیوی بھی ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے یہ گھر، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہارے ڈیرے، تمہاری حویلیاں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. وجہاد فی سبیلہ، اور اگر رب ذوالجلال کے رستے میں کٹ مرنے سے زیادہ محبوب ہے، پھر میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو، حتی یأتی امر اللہ، پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. کبھی مہنگائی کی شکل میں آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، کبھی تمہاری اولادوں کی نافرمانیوں کی شکل میں آئے گا، اللہ کا
کے صورت میں کہ تم ایک دوسرے کو کھانے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کو ہڑپ کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاؤ گے، مختلف طریقوں سے تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آتے رہیں گے اگر تمہیں یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہم نے یہ بھی سوچنا ہے، تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا مجھے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں یا میرا رب مجھے زیادہ؟ اگر ہمارا رب ہمیں زیادہ عزیز ہو، اگر ہمارا رب ہمیں زیادہ پیارا ہو، ہماری محبتیں اپنے رب کے ساتھ ہوں، ہماری محبتیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی لوگ نہ ہوں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے پھر کبھی بھی ہم اپنے بھائیوں کو دکھ نہ دیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے پھر کبھی ہم فراڈیاں اور دھوکے بازیاں نہ کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے پھر کبھی بھی ہم ناانصافیاں نہ کریں، ہم اپنے بھائیوں پہ اذیتوں کے پہاڑ نہ توڑیں اور اپنوں ہی کے لیے متشدد نہ بن جائیں۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت جاگزین ہو چکی ہے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کٹ مرنے سے اگر تمہیں یہ ساری چیزیں زیادہ عزیز ہے تو یاد رکھو فتربصوا، انتظار کرو حتی یأتی امر اللہ، اللہ کا امر آ کے رہے گا، اللہ کے عذاب آ کے رہیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یاد رکھو فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں عطا کرتے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں، اور سب سے آگے کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں کتنی اللہ کی ملاقات پسند ہے؟ اسی دے ڈر پہ ہو کہ موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، بیماری لگ گئی ہے تھوڑی سی، آنسو نہیں ہمارے تھمتے، اللہ کے ڈر سے کبھی ہمارے آنسو نہیں بہے۔ اللہ کی محبت میں کبھی آنسو نہیں نکلے، بیماری نے نکال دیے، اولاد کی جفا نے نکال دیے ہیں، بیوی کی جفا نے نکال دیے ہیں، رشتہ داروں کی تنگیوں نے ہمارے آنسو نکال دیے، لیکن کبھی اللہ کی محبت میں بھی آنسو بہے ہیں؟ فرمایا اگر تیرے آنسو میری محبت میں بہ نکلے، میں رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں جب کوئی سائبان نہیں ہوگا میں تجھے اپنے عرش کا سائبان عطا کروں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھا ہے اللہ کی محبت میں، رب کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمہ اللہ علی النار، خالق و مالک کائنات نے اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ میں حرام کر دیا۔ من احب لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں؟ آئیے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے تھے، جنہیں اللہ سے محبت ہے، جنہیں رب سے پیار تھا، جنہیں اپنے خالق و مالک کی محبتیں ستایا کرتی تھی، یا اللہ کب تیرے ساتھ ملاقات ہو، اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ کون تھے وہ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا اور ایک بوڑھا سا عمر بن جموح جس کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا پڑ گیا۔ فرمایا عمر کیا جھگڑا ہوا ہے؟ بیٹے کہتے ہیں میں نے جہاد کے لیے جانا ہے، میں کہتا ہوں میں نے جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی محبت، رب کا پیار۔ بیٹے کہتے ہیں جان دینے کے لیے ہم نے جانا ہے، باپ کہتا ہے بیٹو
میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع میسر آئے یا نہ آئے، تم اپنے گھر میں رہو، تم ابھی جوان ہو، تمہاری تھوڑی عمریں ہیں، ہم تو اگلے کنارے لگے ہوئے ہیں، مجھے جانے دو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے گناہوں کو شہادت کی چادر میں لپیٹ کے اللہ کو جھکا دوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا عمر بن جموح کے بیٹو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں تک جوانوں کی گرم خونوں کی ضرورت ہے، اسلام کی عزت و آبرو کا معاملہ ہے، اور وہاں بوڑھوں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا موقع مجھے زیادہ مضبوط لگتا ہے، تم اپنے گھر میں ہی رہو، اپنے بوڑھے باپ عمر بن جموح کو میدان کارزار کے لیے جانے دو۔ محمدی مسجد میں آنے والے گجرا والا دوستو، یہ ہے رب کی محبت، یہ ہے اللہ کا پیار، یہ ہے خالق و مالک کے ساتھ لگن۔ عمر بن جموح کو جب اجازت ملی اور اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر، اپنی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک، اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی، اے اللہ تجھ سے شہادت کی موت کا طلبگار ہوں، اور اللہ ایک تیری منت کرتا ہوں مجھے دوبارہ زندہ میرے گھر کی دہلیز پہ نہ لے کے آنا۔ من احب لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ کیا فرمایا میرے محبوب نے؟ فرمایا ایک وقت آئے گا دشمن تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ چپٹتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے محبوب اس وقت قلیل نحنو، اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ چکی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ حب الدنیا، حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہوگی اور رب کی ملاقات کو تم ناپسند کرو گے، موت سے تم کراہت کرو گے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت آ جائے گی، تمہاری زمین پر اتنی بھی حیثیت نہیں ہوگی جتنی پانی کے اوپر چھوٹے چھوٹے تنکوں کی یا جا کی حیثیت ہوتی ہے۔ جہاز ہمارا حال یہ نہیں، اس سے بڑی بزدلی کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پر خچے اڑا دیے گئے اور ہم دس سے مس نہ ہوئے۔ اس سے بڑی دنیا کی محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے فلسطین کے بچوں کو ہماری بہنوں کے آنگن نوچے جا رہے اور ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے ہی معاملات کے اندر مشغول و مصروف رہے۔ میرے عزیزو، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈیرے ڈال چکی ہے اور موت کو ہم ناپسند کرتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، مرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ جھگڑا باپ اور بیٹوں کے درمیان تھا، ولیمے پہ جانے کا تو نہیں تھا، کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جانا اس کے لیے نہیں تھا۔ باپ کہہ رہے ہیں میں نے جان دینی ہے، بیٹے کہتے ہیں میں نے جان قربان کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر بن جموح کو جانے دو، ایسے دامن اٹھایا ہوا ہے اور اپنے خالق و مالک سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ عمر بن جموح کو زندہ اللہ میرے گھر کی طرف نہ لے کے آنا۔ اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تجھے شہادت کی موت کا تجھ سے طلبگار ہوں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دینا۔ اللہ کی قسم اس غابہ کے اندر علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عمر بن جموح وہاں پہ شہید ہوئے معرکے میں، اور پھر گھر والوں کو پتہ لگا، بیٹوں کو پتہ چلا ہمارا باپ جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ باپ کی میت کو اٹھانے کے لیے گئے، باپ کی میت کو اٹھا کے سواری کے اوپر رکھتے ہیں، سواری لے کے چلتی ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بیٹوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ درپیش ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن جموح کی بیوی مجھے یہ بتلاؤ جب یہ اپنے گھر سے نکلا تھا اس وقت کوئی دعا تو نہیں کر کے نکلا تھا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے ایک دعا کی تھی۔ محبوب کیا دعا تھی؟ آپ فرمانے لگے کیا دعا تھی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دعا تھی۔ فرمایا عمر بن جموح کو اسی مقتل کے اندر ہی دفن کر دو، قیامت کے دن اسی مقتل سے خون میں لتڑا ہوا
اور زخموں سے خون رستا ہوا اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہوگا اور کسی طرح قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور کسی کی شہادت کی گواہی کوئی جگہ دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی جگہ دے گی، کسی کی موت کی گواہی کوئی جگہ دے گی، مگر پھر جمہور کی شہادت کی گواہی یہ مقتل دے گا۔ اللہ کی محبتوں میں اس قدر سرشار، رب کی محبتوں میں اس قدر گہرے، اللہ کی محبتوں میں اس قدر مضبوط ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ان کی دلوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ آپ کی بات بڑے اختصار ہے۔ ایک صحابی رسول وہ عیسائیوں کی قیاد میں آ گئے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیسائی بادشاہ اس کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا، بیڑیاں لگی ہوئی تھی، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ بڑے خوبرو اور بڑے جوان تھے، بڑے مضبوط تھے، کڑی جوان تھے، شباب فراوان تھا، ابھرتی ہوئی جوانی تھی۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا عبداللہ کہاں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو؟ اور اتنی خوبصورت جوان تو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، میری نگاہوں نے آج تک ایسا شباب فراوان نہیں دیکھا، اس قدر حسن، اس قدر جمال اور خوبروئی، اور کہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ آؤ عیسائی ہو جاؤ، میں تجھے اپنی سلطنت و حکومت سے حصہ دوں گا۔ کہا ساری کائنات ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہو، میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف ایک جملہ بھی میری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ بادشاہ نے کہا اسے الٹا لٹکاؤ، اس کی ٹانگوں کے اوپر تیر مارو۔ الٹا لٹکا دیا گیا اور ٹانگوں پہ تیر اندازی ہو رہی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بتلاؤ، کہا میں اپنے موقف پہ قائم ہوں۔ پھر کہا اس کو اتارا۔ کہا سنو، ایک اور آفر دینے لگا ہوں، اپنے گھر سے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دے دوں گا اور سلطنت و حکومت ساری تیرے سپرد کر دوں گا، لیکن تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی توحید سے بعد آ جا، رب کی محبت سے بعد آ جا۔ کہا بادشاہ تیری بیٹی جیسی ہزاروں بیٹیاں ہوں، میں اپنے رب کی عزت و عظمت پہ قربان کر دوں گا، محمد رسول اللہ کی عزت۔ ایک تو بیٹی کہہ رہا ہے، ایک نہیں ہزاروں بیٹی۔ کوئی تمار، کوئی لالچ یہاں پہ، کوئی ڈراؤ، کوئی دھمکاؤ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت ہمارے رستے میں حائل ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس میں اس طرح بات نہیں آنا، تیل لاؤ، دیگ میں ڈالو اور اسے گرم کرو۔ تیل گرم کروایا دیگ میں ڈال کے، اور جب تیل ابل رہا تھا تو کہنے لگا 2-3 مسلمان قیدیوں کو لاؤ۔ 2-3 مسلمان قیدی لائے گئے، ایک ایک کر کے اس کڑاہ کے اندر ڈال دیے گئے، دیگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ اب چلتے ہوئے تیل نے کیا حال کیا ہوگا، یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے لیے بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ مسلمان قیدیوں کا گوشت، پوست، ہڈیاں جل گئی، اور عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، کہنے لگے لاؤ عبداللہ ابن حذافہ کو لایا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو۔ بادشاہ کا ایک حواری کہنے لگا ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیں، لگتا ہے ہمت ہار گیا ہے، لگتا ہے اس کے عزم مصمم کے اندر کچھ کمزوری آئی ہے، لگتا ہے پہاڑوں کی صلابت سے زیادہ جو اس کے اندر مضبوطی اور توانائی تھی، لگتا ہے کچھ کمزوری اور کچھ ڈل چکا ہے۔ کہا ماں یبکی کا، عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ لگتا ہے بچوں کی محبت نے رلا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوڑ کے نکلنا تو آسان کام تو نہیں، لگتا ہے اولاد کی محبت نے تجھے رلا دیا۔ کہا اللہ کی قسم، اولاد تو جتنی میری اولاد ہے ساری کی ساری اولاد میرے رب کی محبت کے لیے قربان ہو جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ کہا پھر دامن میں سلانے والی بیوی کی محبت نے تجھے رلایا ہوگا، تجھے ماں باپ کی محبت سلا رہی ہوگی،
بہنوں کی محبت تجھے رلا رہی ہوگی. کہا دنیا کی کوئی چیز مجھے رلانے والی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں تو رو اس لیے رہا ہوں اللہ ایک جان تھی آج اس دیر میں ختم ہو جائے گی. لو کانت لی انفس عدد شاری، اگر میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں، ایک ایک جان اس دیر کے اندر چلی جاتی تو پھر بھی اس رب کی عظمت کا حق ادا نہیں، پھر بھی میرے اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں. یہ تھی محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو رب پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے رب کی محبت میں اتنے سخت ہیں کہ بڑے بڑے طوفان بھی ان کے پائے سواد کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں کر سکتے. اور عقیدہ توحید کے لیے جان کو قربان کر دینا ان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے، ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اور جب رب کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ فخر کرتے ہیں اللہ تیری توحید کے لیے جان نکل جائے تو اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ اتنے سخت ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے اللہ کی محبت نہیں نکال سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے.